بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آج فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ دھیان لفظ کا استعمال کیسے کیا جائے۔ محترم احباب، آپ دیکھ رہے ہیں قبائے سخن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز ضیاء۔ قبل ازیں کہ ہم آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنے کے علاوہ بیل بجا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لفظ دھیان کا صحیح استعمال بتائیں گے۔ ہم نے بہت سارے استاد شعراء کو بھی دیکھا ہے جو اس لفظ کو دھان یعنی فعل کے وزن پر استعمال کرتے ہیں، مگر فیس بک پر ایک پوسٹ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ لفظ فعل اور فعول دونوں طرح برتا جا سکتا ہے۔ انڈیا کی ایک شاعرہ کی مشہور غزل کا مطلع دیکھتے ہیں کہ دھیان میں آ کے بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، دھیان میں آ کے بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ۔ اس شعر میں لفظ دھیان کو فعل پر برتا گیا ہے۔ اسی طرح افضل گوہر راؤ صاحب کی غزل کا مطلع دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ امکان میں سارا آتا ہے، جب بھی وہ امکان میں سارا آتا ہے، جو گزرا ہے دھیان میں سارا آتا ہے۔ اس شعر میں بھی گوہر صاحب نے لفظ دھیان کو فعل پر استعمال کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نئے لکھنے والے اس لفظ کا کس طرح استعمال کریں، فعل پر استعمال کریں یا فعول پر۔ اس کے لیے ہمیں استاد شعراء کے کچھ اشعار دیکھنے ہوں گے۔ آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں میر صاحب کا ایک خوبصورت شعر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دلکش قد اس کا آنکھوں تلے ہی پھرا گیا، دلکش قد اس کا آنکھوں تلے ہی پھرا گیا، صورت گئے نہ اس کی ہمارے دھیان سے۔ اس شعر میں میر صاحب نے دھیان لفظ کو فعول پر استعمال کیا ہے۔ چلیں کچھ اور اساتذہ کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں کہ جب نظر اس کی آن پڑتی ہے، جب نظر اس کی آن پڑتی ہے، زندگی تب دھیان کرتی ہے۔ درجہ بالا شعر محمد رفیع سودا صاحب کا ہے۔ اس شعر میں بھی انہوں نے دھیان کو فعول کے وزن پر باندھا ہے۔ ایک اور استاد شاعر کا شعر دیکھتے ہیں، تجھ میں جس دم دھیان جاتا ہے، تجھ میں جس دم دھیان جاتا ہے، ہوش آیا اس آن جاتا ہے۔ یہ شعر مرزا ظفری صاحب کا ہے۔ اس شعر میں بھی دھیان کو فعول کے وزن پر استعمال کیا گیا ہے۔ ان تمام اشعار سے یہ ثابت ہوا کہ دھیان لفظ کو دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی فعل پر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور فعول پر بھی، مگر آج کل کے زیادہ تر شعراء اسے فعل پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ محترم احباب، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر ہی۔ ملیں گے اگلے کسی خوبصورت سی ویڈیو میں۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر لائک کریں، کامنٹ کریں، دوستوں سے شیئر کرنے کے علاوہ بیل بجا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ تھا یہی تک ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے کسی خوبصورت سی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز ضیاء کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔